अस्सलाम वालेकुम। मेरे को स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमने छोटे छोटे बिज़नेस यहाँ पे बनाए हुए हैं, लेकिन हम अपने माल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम वो जो फार्मर हैं उनसे कम्युनिकेट किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा कुछ और स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ तो स्टडी पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं, कुछ वहाँ पे बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं, कुछ जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं। तो वो पूछ रहे थे कि ये हम जो एक लैंग्वेज बैरियर होता है इसको ओवरकम कैसे करें। तो मेरे दोस्तों, ये आप अपने ज़हनों से निकाल दें कि लैंग्वेज इस वक्त कोई बैरियर है। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। स्पेशली अगर आप देखें, और इसके डिफरेंट तरीके हैं कि आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, आपने उस लैंग्वेज के अंदर ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। तो ये इंसान के अंदर एक हेजिटेशन ही होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर आप उस हेजिटेशन पे कंट्रोल कर लें तो मुझे लगता है आप तमाम चीज़ों को ही कंट्रोल कर लेंगे। बाकी जहाँ तक बात रही कि ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग तो इस वक्त बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, आपके पास स्मार्टफोन मौजूद है, उसके अंदर आप गूगल ट्रांसलेशन खोलें और उस ट्रांसलेटर के ऊपर आपके जो भी फ़िक्रें हैं सीधे उल्टे इंग्लिश के लिखने शुरू कर दें, या जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिखना शुरू कर दें, तो आपको ऑटोमेटिकली उसके नीचे उसका एक तर्जमा जो है वो अवेलेबल है। तो उसमें आप अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल, आप समझते हैं कि आपको कम्युनिकेशन करनी है या कम्युनिकेट करना है किसी फॉरेनर से, और आपको ये लगता है कि आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते या अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी एक प्रैक्टिस करें। जब तक आप दरिया में नहीं उतरेंगे उस वक़्त तक आप स्विम नहीं कर सकते, और जब तक आप तैराकी सीखेंगे नहीं या तैराकी करने की कोशिश नहीं करेंगे उस वक़्त तक वो नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी एक प्रैक्टिस करनी होगी, उसकी एक किस्म की एक आपको लैंग्वेज थेरेपी करनी होगी। वो लैंग्वेज थेरेपी करने का भी बहुत आसान तरीका है। हर मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका एक रिकॉर्डिंग का मोड मौजूद है, आप उसमें चीज़ों को रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जांपल, आप अपने फुर्सत के टाइम के अंदर वो हेडफोन लगा लीजिए, और हेडफोन लगाने के साथ आप जो भी इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करना चाहते हैं या किसी और लैंग्वेज के अंदर आप वो कम्युनिकेट करना शुरू कर दें। और जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो उसके बाद उसको सुने तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। दूसरा, जब भी आप किसी फॉरेनर के साथ बात कर रहे होते हो तो उसको इस चीज़ का पता, मसलन आप अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अमेरिका में करना चाहते हो, या फिर आप उसको यूनाइटेड किंगडम में या यूरोप के किसी कंट्री में करना चाहते हो, तो जब आप उस फॉरेनर बिजनेसमैन से बात कर रहे होते हो तो उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये जो मेरे से बात कर रहा है ये इंग्लिश या कोई भी दूसरी लैंग्वेज इसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। और जब वो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो वो आपकी जो छोटी मोटी कम्युनिकेशन की गलतियाँ होती है उसको वो वैसे ही कोई अहमियत नहीं देता। और जब आप उससे बात करते हो तो उसको वो मसलन आप समझते हो कि उसके एक्सेंट की आपकी समझ नहीं आ रही, या आप उससे जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप उसको अपनी बात नहीं समझा सक रहे और वो आपको अपनी बात नहीं समझा सक रहा। तो उसका जो सबसे ही बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको कहें कि तुम्हें जो भी चीज़ या जो भी तुमने बात करनी है वो रिटन फॉर्म में लिख कर मुझे भेज दो। और ये लोग इस पर फील भी नहीं करते कि आपको रिटन फॉर्म में, वो बाकायदा उसको रिटन फॉर्म में लिख के आपको भेज देते हैं। आप उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप उसका जवाब दे दीजिए। और ये यहाँ पे एक रूटीन वर्क है, कोई ऐसी मसला नहीं होता। बाकी जहाँ तक रही कि वो कुछ दोस्त कह रहे थे कि वो जी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो बाज़ दफ़ा हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते रहते हैं, हम लोग सेंटेंस की मिस्टेक करते रहते हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आप जब भी गूगल ट्रांसलेशन के अंदर, ये आप ट्रांसलेटर के अंदर जब भी आप लिखेंगे तो उसमें आपको ये जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इनके अंदर एक ऑप्शन दी गई है कि अगर आप कोई भी स्पेलिंग जो होता है उसके पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पूरा स्पेलिंग आपको आगे दे देता है। तो उससे आप बड़ी आसानी से अपनी एक स्पेलिंग की मिस्टेक्स दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और इस किस्म की मिस्टेक्स हो रही हैं तो फॉर एग्जांपल आप उनको भी इस तरीके से दूर कर सकते हो और सेंटेंस भी आप बिल्कुल सही तरीके से बना सकते हैं।
دوسرا میں نے آپ سے بات یہی کرنی تھی، دوسرا جو لینگویجز ہوتی ہیں ان میں جو ڈفرینٹ کنٹریز ہوتی ہیں ان میں ڈفرینٹ جو سپیلنگز ہیں ان کے اندر کوئی چھوٹی موٹی مسٹیکس ہو بھی جائے تو وہ بڑی آسانی سے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ امریکہ کے اندر جب میں نیا آیا تو میں نے جو میری باس تھی اسے ایک دفعہ میسج لکھا، اور اس میسج میں نے اس کو لکھا کہ مجھے ابھی تک میرا چیک ریسیو نہیں ہوا، اور اس میں نے چیک کے سپیلنگ لکھے CHEQUE چیک، جو عام چیک کے سپیلنگ لکھے جاتے ہیں بینک کے چیک کے سلسلے میں. تو لیکن جب اس کا مجھے جواب آیا تو اس کے اندر وہ چیک کے سپیلنگ لکھے ہوتے CHEC کے چیک. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ امریکن ہے اور اس نے چیک کے سپیلنگ ہی غلط لکھ دی ہیں، وہ پاکستانی مینٹیلٹی جیسے ایک ہوتی ہے. تو بعد میں مجھے ریلائز ہوا کہ یہاں پہ واقعی ہی جو چیک کے سپیلنگ ہوتے ہیں، یہ دونوں قسم کے چیکس کو ہم ڈفرینٹ سپیلنگ لکھتے ہیں، یہ ایک جیسے ہی لکھتے ہیں. مثلا میں نے پچھلی اپنی پوسٹ کے اندر ایک دفعہ ایک جو ہیڈنگ لکھی اس میں لکھا ریلیکس ویکینڈ. وہ ریلیکس کا جو سپیلنگ میں نے لکھے RELEX ریلیکس، اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی، یعنی نرمی والا ویکینڈ. جو دوسرا ہوتا ہے ریلیکس RELAX ریلیکس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ اینی ٹینشن. یہاں پہ کیونکہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ ذرا نرمی والا ہی ویکینڈ ہوتا ہے، کیونکہ ویکینڈ کے اوپر اور بھی کافی سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے نرمی والا وہ تو میں نے آپ لوگوں سے ڈرتے ہوئے اس کو ذرا RELAX ریلیکس لکھ دیا تاکہ لوگ یہی نہ سمجھے کہ طلال صاحب کو تو سپیلنگ ہی نہیں صحیح طریقے سے آتے. تو یہ جو سپیلنگ کی مسٹیکس ہوتی ہیں یہ اس طریقے سے ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی آپ نے کوئی اتنی ٹینشن بھی نہیں چیزوں کے نہیں لینی. پرائم منسٹر تھا ٹونی بلیئر نے ایک دفعہ، ٹونی بلیئر ایک بڑا فیمس ایڈوکیٹ بھی تھا اور بریسٹر تھا، اس نے ایک دفعہ ایک ویل وشنگ نوٹ لکھا اور اس میں سپیلنگ لکھ دیے TOO آگے MORROW مارو. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے، اب کوئی یہ کہے کہ ٹونی بلیئر کو سپیلنگ ہی نہیں لکھنے دیتے، تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کس طریقے سے، اپنی لینگویج تھراپی کس طریقے سے کرنی ہے. تو لینگویج تھراپی کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو بار بار ریوائز کیجئے. مثلا آپ انگلش بولنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بار بار ریوائز کیجئے، اور اتنی دفعہ ریوائز کیجئے کہ وہ آپ کو ایک قسم کا ازبر ہو جائے چیز. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ہیڈ ماسٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ٹیچر یونین تھے اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے. تو ان میں ایک خاص قسم کی ایبلٹی یہ تھی کہ وہ کسی جگہ پہ کسی بھی مجمع کے سامنے فی البدیہہ تقریر کر لیا کرتے تھے. لیکن میں جب بھی ان کے ساتھ بچپن میں گھوم رہا ہوتا تھا تو میں بعض دفعہ نوٹ کرتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ہی خود کلامی کرتے ہیں، اور خود کلامی کر کے وہ مجھے اس چیز کا پھر بعد میں اندازہ ہو گیا کہ آج انہوں نے کہیں پہ کوئی ایڈریس کرنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو یہ اس کو چیزوں کو ریوائز کر رہے ہیں. جب میں بڑا ہوا تو میں نے ڈیفرنٹ جو بڑے بڑے لیڈرز اور جو بڑے بڑے سپیچز تھے ان کے بارے میں بھی پڑھا، تو ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ بھی اپنے ساتھ ہی خود کلامی کر کے، جیسے لیلن ایک بہت بڑا نام ہے، تو وہ بھی اپنے ساتھ ہی خود کلامی کر کے تو اپنی جو تقریریں تھیں ان کو رٹ لیا کرتا تھا. تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ جب آپ اپنی لینگویج تھراپی کریں تو لینگویج تھراپی میں ضروری ہے کہ آپ بار بار ان چیزوں کو ریوائز کریں. آپ وہ ہیڈ فون لگا لیجئے، وہ آپ بار بار کمیونیکیٹ کریں، اور جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو ایٹومیٹیکلی آپ کو آپ کی مسٹیکس کا پتہ چل جائے گا. اور دوسرا فار ایگزامپل پاکستان میں ظاہر بات ہے ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی ایک عادت ہے لوگوں کو. فار ایگزامپل آپ غلط فکرے بولتے ہیں، سو واٹ، کیا اس کا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ غلط فکرے بول رہے ہیں. تو اپنے اس ہیزیٹیشن سے باہر نکلیے اور بی کانفیڈنٹ ہو کے لوگوں سے بات کیا کیجئے. لینگویج ایسا نہیں ہے، لینگویج ایک ذریعہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا، کہ آپ دوسرے آدمی سے کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں. تو آپ اگر اس میں اگر ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اچھے طریقے سے کریں. فار ایگزامپل ہم جب سویڈن کے اندر ہوتے تھے تو ہمیں ایک مشکل درپیش یہ آ گئی کہ جب ہم نے ویزے ایکسٹینڈ کروانے ہوتے تھے تو ہمیں بہت سارا پیسے کی ضرورت ہوتی تھی، اور کسی اسٹوڈنٹ کے پاس اتنے پیسے تو موجود نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنا انڈیویجول طور پر اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا لے. تو ہم جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ہم اپنے پیسے کو ایک جگہ کمبائن کر لیتے تھے. تو اس میں ہم نے پھر ایک طریقہ نکال لیا کہ وہ وہاں پہ کیونکہ سویڈن کی لینگویج تو سویڈش تھی، اور سویڈش لینگویج وہ جو بینک کی ویب سائٹ تھی وہ بھی سویڈش کے اندر تھی، ہم نے اس کو زبانی رٹ لیا.
کہ یہ جو مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سینڈ ٹو منی، اس کا مطلب ریسیونگ ہوتا ہے، اس کا مطلب ڈن ہوتا ہے، اس کا مطلب سبمٹ ہوتا ہے. تو ہم نے وہ ویب سائٹ کے وہ مخصوص الفاظ جو تھے نا وہ رٹ لیے تھے. تو ہم بڑی بڑی ٹرانزیکشن، ایون یہاں تک کہ بعض دفعہ ویزا ایکسٹینڈ کروانے کے لیے ہم لوگوں کے اکاؤنٹس میں اگر پاکستانی پیسوں میں کہیں تو 40-50 لاکھ روپیہ بھی ہوتا تھا. وہ ایک اسٹوڈنٹ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو وہ شفٹ کر دیا جاتا تھا، صرف اس کو کہ الفاظ اس نے وہ وہاں سے رٹ لیے تھے اور وہاں سے وہ بڑی آسانی سے پیسے کو ٹرانسفر کر لیا کرتا تھا. اس لیے چیزیں جو ہیں وہ کوئی بھی ایسی نہیں ہیں جس کو آپ کرنے کے لیے آپ کو اس پہ کچھ محنت نہ کرنی پڑے. محنت آپ کو کرنی پڑے گی. اگر آپ محنت اس پہ کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو بڑی ایزیلی آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ اپنے ڈیفرنٹ جو چیزیں مینوفیکچر کرتے ہیں ان کو آپ باہر اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وداؤٹ ہیزیٹیشن جا کے ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر سے آرڈر کولیکٹ کیجیے. اور اگر جگہ آپ آرڈر کولیکٹ کر لیتی ہے تو ان لوگوں سے وداؤٹ ہیزیٹیشن کمیونیکیٹ کریں. پاکستان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو انگلش نہیں بول سکتا. جو بھی پڑھا لکھا آدمی ہے وہ انگلش بول سکتا ہے، وہ انگلش کو جانتا ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر انگلش ایک سیکنڈ لینگویج ہے. لیکن ہمارے اندر ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے، جس ہیزیٹیشن کی وجہ سے ہم اس کو بول نہیں سکتے. ایون یہاں تک کہ ہمارے بہت بڑے لوگ اور بہت انٹیلیجنٹ لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. اور یہ اپنی اس ہیزیٹیشن سے اگر آپ باہر نکل جائیں اور اپنی جان چھڑا لیں تو آپ بڑی آسانی سے چیزوں کو کر سکتے ہیں. اور بھی کانفیڈنٹ ہو کہ آپ کمیونیکیٹ کیا کہ یہ لوگوں کو جس کو نہیں سمجھ آتی نہ سمجھ آئے تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ اس اپنی لینگویج تھراپی کر لیتے ہیں تو آپ ایزیلی لوگوں کے ساتھ بولنا شروع کر دیں گے اور لوگ آپ کی بات کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ اگر اس کو کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں تو آپ ایزیلی چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.